وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب مل کے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. قاف کا زی کھول کتاب ڈسا، قاف کا زی کھول کتاب ڈسا. اڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے، اڈو پاک امام اذان دیتی، اڈو گھنڈ کھول دلدار آ گئے. ہن ہک بیتوں دوہیں فرض اچے، میری سوچ تو پانی تارا گئے. ناشاد نماز قضا پڑھسوں، اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے. ناشاد نماز قضا پڑھسوں، اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے. جبریل کریں دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا. جس کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہے. جبریل کریں دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا. بن ساتھی ساتھ چھڑیں دانا، توڑے تعویز لکھا گل مڑ. یہ اس طرف اشارہ ہے جب جبریل نے کہا تھا معراج کی رات میں سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا، تو شاعر نے ترجمانی کی ہے، کہا جبریل کریں دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا. بن ساتھی ساتھ چھڑیں دانا، توڑے تعویز لکھا گل مڑویں دا. توڑے صدرات معمور تھیا
پیا ویندا نال بھاویں جل بھج کڑ ویندا قسم خدا دی جے میرا صدیق ہوندا بالکل نہ رکدا رلے چڑھ ویندا بھاویں مر ویندا قسم خدا دی جے میرا صدیق ہوندا بالکل نہ رکدا رلے چڑھ ویندا بھاویں مر ویندا قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام جناب یادگار اسلاف امین فیضان اعلی حضرت محترم جناب پیر حسنات رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ صاحبزادہ والا شان اخی المحترم جناب قبلہ صاحبزادہ وقار رسول صاحب زید مجدہ حاضرین و ناظرین کرام علماء ذی احتشام دور و نزدیک سے آنے والے پیارے پیارے مہمان آج کی یہ پروقار محفل پاک کافی دیر سے شروع ہے احباب تشریف فرما ہے مجھے بھی صاحبزادہ وقار رسول صاحب کا حکم نامہ بندہ ناچیز کو ملا الحمدللہ وعدہ وفا میں نے چند معروضات جو عرض کرنے ہیں آج شان صدیق اکبر کون صدیق اکبر جن کی 4 پشتیں میرے رسول کے صحابی خود بھی صحابی رسول باپ بھی صحابی رسول بیٹا بھی صحابی رسول اور پوتا بھی صحابی رسول میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرمایا لوگو جس میرے امتی کے سینے میں میرے صدیق اکبر کا پیار ہوگا اللہ اسے 5 انعام عطا فرمائے وہ کون سے 5 انعام ہیں فرمایا پہلا انعام یہ ملے گا اللہ کریم اس بندے کو دنیاوی ضرورتوں میں کسی کا محتاج نہیں جس کو صدیق اکبر سے پیار ہے صحابہ سے وہ سبحان اللہ کہے دوسرا انعام شرط یہ ہے سینے میں صدیق اکبر کا پیار فرمایا دوسرا انعام یہ ملے گا جب دنیا سے جا رہا ہوگا ایمان کی سلامتی کے ساتھ جا رہا فرمایا تیسرا انعام یہ ملے گا قبر میں جب پہنچے گا قبر پہلے کشادہ ہو چوتھا انعام فرمایا میدان محشر میں محمد کریم کی شفاعت کا حقدار 5واں انعام یہ ملے گا فرمایا جس کے سینے میں میرے صدیق اکبر کا پیار ہوگا فرمایا جنت میں مولا اسے اپنا دیدار عطا یہ 5 انعام ہے اور کون صدیق اکبر حدیث پاک کے اندر ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا میرا مولا فرمائے گا محبوب اپنی امت میں سے کسی کو بھیجو آج حساب و کتاب نہ شروع اپنی امت میں سے کسی کو بھیجو
हुजूर फरमाते हैं मैं मुस्करा के सिद्दीक का हाथ पकड़ के आगे, सिद्दीक अकबर का हाथ आगे करूंगा और सिद्दीक को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा रब फरमाएगा महबूब मैं उस बंदे से हिसाब लूं जिसने सारी जिंदगी कभी मेरे रसूल से हिसाब, आज उस बंदे से मैं हिसाब करूं। मैं रब होके मुझे हयात दी है, मैं उस बंदे से हिसाब शुरू करूं जिस सिद्दीक अकबर ने सारी जिंदगी मेरे रसूल से कभी हिसाब नहीं। आका मैं तेरे सिद्दीक अकबर का आज हिसाब नहीं लूंगा। इसीलिए मेरे रसूल ने फरमाया अन्नासु कुल्लुहुम युहासबूना इल्ला अबा बकर, फरमाया कयामत के दिन हर किसी का हिसाब होगा पर मेरे सिद्दीक अकबर का हिसाब नहीं। महबूब आपने तो उसको आगे कर दिया जिसने सारी जिंदगी कभी आपसे हिसाब नहीं किया। महबूब आपको याद होगा जब आपने मक्का शरीफ में कहा कि है कोई मेरे बिलाल को खरीद के आजाद करने वाला, आपको किसी ने आके बताया एक हबशी गुलाम है, उमैया जालिम जुल्म कर रहा है, हाथों पे मेखे लगा के नीचे अंगारे बिखेर के ऊपर गुलाम को लिटा के ऊपर जुल्म कर रहा है। महबूब आपने इतना कहा था कि है कोई मेरे बिलाल को खरीदने वाला, यही सिद्दीक अकबर उठे गए थे, बिलाल को खरीद के लाए थे। और बिलाल जब आए थे आपके सामने, सिद्दीक अकबर को दुनिया कह रही थी सिद्दीक इतने घाटे का सौदा खरीद के जा रहे हो। मेरे सिद्दीक ने कहा था ये घाटे का सौदा जहरी तौर पे तुम्हें नजर आ रहा है। सिद्दीक बिलाल को खरीद के जाएगा, आमना का लाल एक निगाह उठाएगा और बिलाल के चेहरे पे निगाह टिकाएगा और थोड़ा सा मेरा रसूल मुस्कुराएगा, सिद्दीक के घाटे का सौदा नफे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। महबूब आपको याद होगा सिद्दीक अकबर बिलाल को खरीद के लाए, मेरे रसूल मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। सामने जो बिलाल आया, मेरे रसूल की निगाह मुबारक उठी, हुजूर दौड़े बिलाल की तरफ और बिलाल दौड़े आमना के लाल। मेरे रसूल दौड़े बिलाल की तरफ और बिलाल दौड़ा आमना के लाल की तरफ। और बिलाल कदमों में गिरना चाहते थे पर मेरे रसूल ने बिलाल को उठाया, सीने से लगाया और मेरे रसूल ने फरमाया कौन खरीद के लाया, कौन खरीद के बिलाल को कौन खरीद के लाया। अल्लाहु अकबर। मेरे रसूल ने जेब में हाथ डाला और चंद रकम निकाल के, पैसे निकाल के फरमाया सिद्दीक आज इतनी खुशी हुई तूने बिलाल को खरीदा, ये रकम ले जो तूने बिलाल की खरीदारी में लगाया है, ये पैसे ले, मैं मोहम्मद का हिस्सा भी शामिल। हुजूर इतने खुश हुए बिलाल के खरीदने पे, लेकिन सुनो आगे से सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो। हाथ
ہاتھ جوڑ کے کہا لجپال اتنا تو بتاؤ جو وہاں میں رقم دے کے آیا ہوں مال دے کے آیا ہوں حضور پہلے اتنا تو بتاؤ وہ مال بھی آپ کا ہے یہ بلال بھی آپ وہ وہاں جو مال دے کے آیا ہوں وہ مال بھی آپ کا ہے یہ بلال بھی آپ کا ہے میرے رسول نے بلال کو سینے سے لگایا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا عرض کی آقا اگر وہ مال بھی آپ کا ہے یہ بلال بھی آپ کا ہے پھر یہ صدیق اکبر بھی یہ وہ صدیق اکبر ہے میرے رسول جو آپ سے کبھی حساب نہ کرے میں رب ہو کے اس صدیق سے کبھی حساب نہیں لوں گا اور صدیق اکبر ہمیں سکھا گئے خدا کی عظمت کی قسم ہے حضور کا پیار صدیق اکبر سکھا گئے اللہ اکبر میرے رسول نے فرمایا ایک مجمع لگا تھا صحابہ کا ہزاروں کی تعداد میں صحابہ بیٹھے تھے حضور نے ایک جملہ فرمایا صحابہ ایک رات آئے گی میں محمد عربی کو پیاس لگے گی مجھے سردی لگے گی اس رات جو مجھے پانی پلائے گا جو آگ سکھائے گا میں محمد اسے جنت کی خوشخبری اللہ اکبر احباب توجہ فرمانا اللہ اکبر صدیق اکبر نے یہ جملے سنے بس وہ رات گزری دن گزرا اللہ اکبر اگلی رات آئی توجہ فرمانا یہ جملے قیمتی عرض کر رہا ہوں اگلی رات آئی عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کوئی مسجد میں کوئی حجرے میں نفل کی نماز ادا ہو رہی ہے ساری رات سجدے ہو رہے ہیں پر صدیق اکبر کی حالت یہ ہے ایک ہاتھ میں آگ کا انگارہ دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ کھڑے کہاں ہیں میرے رسول کے در اقدس پہ جا کے کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں اللہ اکبر ادھر فجر کی اذان ہوتی ہے صدیق اکبر پلٹ کے آتے ہیں اگلی رات آئی پھر صدیق اکبر حضور کے در ایک ہاتھ میں برتن کے اندر آگ کا انگارہ دوسرے ہاتھ کے اندر پانی کا پیالہ صحابہ کہتے ہیں صدیق آؤ مسجد میں سجدے کرے پر صدیق اکبر کا جواب سنو فرمایا تجھے مسجد میں سجدوں والی عبادت مبارک ہو مجھے حضور کے در اقدس پہ کھڑے ہو کر انتظار کرنے والی عبادت اللہ اکبر وقت گزرتا رہا آخر کار وہ رات آ گئی جس رات کی طرف میرے رسول اللہ نے اشارہ فرمایا تھا آخر انتظار کرتے کرتے وہ رات آ گئی اندر سے صدا گونجی ہے کوئی پانی پلانے والا میرے صدیق اکبر نے ہاتھ سے دستک نہیں دی بلکہ پوری بخاری شریف پڑھ کے دیکھو صدیق اکبر جب بھی حضور کے در اقدس پہ دستک دیتے ہاتھ سے دستک نہ دیتے آنکھوں کی پلکوں سے دستک دیتے دریار پہ آنکھوں کی پلکوں سے دستک دیتے صدیق اکبر نے آنکھوں کی پلکوں سے دستک دی اندر سے میرے رسول اللہ نے فرمایا آجا میرے صدیق آجا گئے جا کر پانی کا پیالہ پیش میرے رسول اللہ نے پانی قبول فرمایا پھر صدیق اکبر نے آگ سکھائی اور میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا صدیق
یہ تو بتا آج تجھے کس نے بتایا میں محمد عربی کو آج پانی کی ضرورت پڑے گی؟ صدیق اکبر نے آگے سے کہا لجپال آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ایک رات آئے گی مجھے پانی کی پیاس لگے گی جو پانی پلائے گا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا صدیق اس بات کو اور آج کی رات کو کتنی مدت گزر کہا اس بات کو اور آج کی رات کو بتا کتنی دیر گزر چکی ہے۔ ہائے 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 اب مدت بھی سننا کتنی گزر چکی ہے، لیکن صدیق اکبر کا جواب بھی سنو۔ ہاتھ جوڑ کے کہا لجپال مجھے تو یوں لگتا ہے کل کی بات ہے، یوں لگتا ہے کل کی بات ہے۔ میرے رسول اللہ نے فرمایا نا کل کی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بول کتنی مدت گزر گئی؟ آقا آپ فرماؤ گے دنیا مانے گی۔ میرے صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا لجپال آپ فرماؤ گے، آپ جانتے ہو کتنی مدت گزر چکی ہے؟ فرمایا ہاں نہ ایک دن کی بات ہے، نہ 2 دنوں کی بات ہے، نہ ہفتے کی بات ہے، نہ مہینے کی بات ہے۔ فرمایا اس بات کو آج کی رات کو 18 سال گزر، کتنی مدت؟ 18 سال گزر چکے ہیں۔ ہر رات صدیق اکبر حضور کے دروازے پہ انتظار کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہتا ہوں کہ 18 سال گزر گئے، صدیق اکبر کو کیا یہ خبر بھی نہیں لگی اتنی مدت گزر گئی۔ بابا بلے شاہ نے مسئلہ حل فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگتے عشق دویں ہن برابر تے عشق دا نام ودھیرا، اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا، اگ بلے تے بجھا دے وے پانی، نی دسو عشق دا دارو کیڑا؟ بلے شاہ اتے کچھ بھی نہیں سجدہ جتے عشق نے لایا ڈیرا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ توجہ فرمانا، اب میں اگلے جملے عرض کرنے لگا ہوں، پیارے جملے ہیں یہ بھی پیارے جملے۔ صحابہ کا آپس میں کتنا پیار، آپ سبحان اللہ ایک مرتبہ جاگنے کا ثبوت دے کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ صحابہ کا کتنا پیار ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر، صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا۔ نانا وہ حدیث پاک یاد کرو جب حضور کی کچہری مسجد نبوی میں لگی تھی، ہر صحابی رسول بیٹھا تھا، مولا علی لیٹ ہو گئے۔ جب علی پاک مسجد میں آئے اور سب سے پہلے صدیق اکبر کی نگاہ، مولا علی دروازے پہ آئے، نگاہ کو دوڑایا، مسجد بھری آئے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں آئے۔ مولا علی دیکھ رہے ہیں کہیں بیٹھنے کی جگہ ملے۔ صدیق اکبر حضور کے قدموں میں بیٹھے تھے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی لجپال اجازت ہو تو علی کو میں اپنی جگہ پہ بٹھا لوں، اجازت ہو تو علی کو اپنی جگہ پہ بٹھا لوں۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول نے مسکرا کے جواب دیا، فرمایا صدیق اپنے ویر علی کو بلا لے۔ مولا علی آئے، صدیق اکبر نے اپنی جگہ پہ بٹھایا اور میرے رسول نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا قدر والے، کا جملہ تھا، میں اپنی زبان میں ترجمہ اس کا کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا قدر والے قدر والوں کی قدر کرنا جانتے،
یہ میرے رسول اللہ نے فرمایا تھا علی بھی قدر والے، صدیق اکبر بھی۔ اور ایک جملہ اور بھی سننے کے قابل ہے، یہ بھی بڑا پیارا جملہ ہے، اللہ اکبر۔ کسی کو امام محلے کے چودھری نے بنایا ہوگا، کسی کو مصلی پہ کسی نے کھڑا فرمایا ہوگا، صدیق اکبر وہ ہستی ہے جو مصلی پہ آئے تو رسول اللہ کے حکم۔ اور دو عبادتیں ہیں، دو عبادتیں اجتماعی عبادتیں دو ہیں، ایک نماز ہے اور دوسری حج ہے۔ دونوں کے اندر امام صدیق اکبر کو میرے رسول اللہ اکبر۔ نماز کے لیے کب صدیق اکبر مصلی پہ آئے؟ جب حضور کے آخری ایام تھے، میرے رسول اللہ کو بلال لینے کے لیے گئے، عرض کیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میرے رسول چلنے کے قابل نہ رہے، آ نہ سکے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا بلال جا صدیق اکبر کو کہہ دے میرے مصلی پہ آوے، لوگوں کی امامت۔ صدیق اکبر نے 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائیں، 17 نمازیں صدیق اکبر کی موجودگی میں، صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں پڑھائیں۔ اور پھر اگلا جملہ سننے کے قابل ہے، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، حج جو ہے، حج 9 ہجری کے اندر جب حج کا حکم آیا، بے نیاز نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حج کا حکم آیا، میرے رسول نے قافلہ تیار حج کا فرمایا، لیکن میرے رسول پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے خود نہیں گئے۔ حج کے قافلے کا امام میرے رسول نے صدیق اکبر، مولا علی بھی مدینے میں، میرے رسول بھی مدینے میں، حج کے قافلے کا امام میرے حضور نے صدیق اکبر کو بنایا۔ اب یہ قافلہ چلا، مکہ شریف کے اندر قافلہ پہنچا، ادھر حج کے ایام قریب آئے، ادھر سے تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، مدینہ پاک کے اندر قرآن کی آیاتیں نازل ہونا شروع ہوئی، وہ آیات مقدسہ جن کے اندر حکم تھا محبوب اب کعبہ شریف کو کافروں سے کیسے پاک کرنا ہے، آئندہ کے لیے اعلان کر دو، ننگے ہو کے کعبے کا کوئی طواف نہیں کرے گا۔ میرے رسول نے علی کو بلایا، مولا علی کو بلایا، فرمایا حج کا موقع ہے، مسلمان میدان عرفات میں جمع ہوں گے، علی یہ قرآن کی آیاتیں لے کے جا، میرے صدیق اکبر تک جا کے پہنچا، انہیں کہنا مسلمانوں کو سنا، انہیں کہنا مسلمانوں کو قرآن کی آیاتیں سنا۔ مولا علی نے ہاتھ جوڑے، کہا لجپال سواری نہیں ہے۔ میرے رسول اللہ نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سواری میں محمد کی ہو، اوپر سوار مولا علی ہوگا۔ میرے رسول نے سواری عطا فرمائی اور مولا علی کو خود سوار کرایا۔ اب صدیق اکبر کو پیغام پہنچانے کے لیے مدینے سے مولا علی روانہ ہوئے، قرآن کی آیات مقدسہ لے کے پہنچے مکہ شریف کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے حج کے دن شروع ہو چکے تھے، 9 ذی الحج کی صبح ہو چکی تھی، فجر کی اذان، سبحان اللہ، 9 ذی الحج کا دن تھا، فجر کی اذان ہو چکی تھی،
جب مولا علی مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے فجر کی اذان ہو چکی تھی. یہ جملے توجہ سے سماعت فرمانا, میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. فجر کی اذان ہو چکی تھی, صحابہ صبح کی سنتیں ادا کر چکے تھے, مؤذن تکبیر پڑھ چکا تھا, صدیق اکبر مصلی پہ آ چکے تھے, ہاتھ اٹھا کے نیت کرنے لگے تھے, ابھی اللہ اکبر کی صدا لگانے لگے تھے, لیکن میرے صدیق اکبر نے منہ کو پیچھے موڑا اور مسکرا کے فرمایا, صحابہ مجھے رسول اللہ کی سواری کی خوشبو مجھے حضور کی سواری کی خوشبو آ رہی ہے. حالانکہ آپ خود اندازہ لگائیں تکبیر ہو چکی ہے, اللہ اکبر تکبیر ختم ہو چکی ہے, ادھر سے امام مصلی پہ کھڑا ہے اور تکبیر اولا کہنے لگے تھے کتنی دیر ہوتی ہے, لیکن صدیق اکبر نے منہ پیچھے کی طرف موڑا کیونکہ میرے رسول اللہ کی سواری قریب پہنچ چکی تھی. ابھی علی مولا علی کسی کو نظر نہیں آئے تھے. صدیق اکبر نے مسکرا کے فرمایا, صحابہ مجھے رسول اللہ کی سواری کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر اتنی دیر کو مولا علی بھی کچھ قریب آ گئے, سواری کے قدموں کی آواز آنے لگی. میرے صدیق اکبر نے دوڑ لگائی, صفوں کو چیرتے ہوئے صدیق اکبر نے دوڑ لگائی اس طرف جہاں سے سواری کی آواز آ رہی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں ادھر نماز کا بھی وقت تھا. وہ پہلا شعر اگر کسی کو پہلے سمجھ نہیں آیا شاید کہ اب سمجھ میں آ جائے. ادھر نماز کا وقت ہے, اسی لیے کسی نے کہا کاف قاضی کھول کتاب نسا ادو وقت نماز ادو یار آ گئے, ادو پاک امام اذان دیتی, ادو گھنڈ کھول دلدار آ گئے. ہن ہک بیتوں دوہیں فرض اچے, میری سوچ تو پانی تارا گئے. ناشاد نماز قضا پڑھ سوں, اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے. اللہ اکبر احباب. اب دیکھو محبت دیکھو, صدیق اکبر کے دل میں حضور کا پیار دیکھو. نماز مصلی پہ کھڑے تھے, جماعت تیار ہے, خود امام ہیں, یہ کہہ کے مصلی کو چھوڑ دیا. کہا صحابہ مجھے رسول اللہ کی سواری کی خوشبو. صفوں کو چیرتے ہوئے دوڑے صدیق اکبر اور جا کے دیکھا تو سواری سامنے تھی. سواری رسول اللہ کی ہے, اوپر سوار مولا علی, اوپر سوار مولا علی آئے. اور میرے صدیق اکبر کا اب ادب دیکھو, علی کو سلام کیا, مولا علی نے سلام کا جواب دیا اور عرض کی حضور خیر تو ہے. اچانک آنے کا پروگرام بنا. میرے مولا علی نے فرمایا قرآن کی کچھ آیات مقدسہ تھیں. میرے حضور نے فرمایا حج کا موقع ہے, جا کر میرے صدیق اکبر کو کہہ دو یہ قرآن کی آیاتیں یہ لوگوں کو سنا دے. آئندہ سال کے لیے کوئی شخص ننگے ہو کے کعبے کا طواف نہیں کرے گا, کوئی مشرک کعبے میں نہیں آئے گا, حرم کعبہ میں نہیں آئے گا. صدیق اکبر نے قرآن کی آیاتیں سنی اور ایک سوال کیا صدیق اکبر نے. انداز یہ تھا, ہاتھ جوڑے مولا علی کے سامنے, یہ پیار دیکھو. کہا پیارے علی امیرن او مامور. یہ جملہ تھا میرے
सिद्दीक अकबर का, और क्या आप अमीर बन के आए हैं या मामूर बन के आए हैं? अगर उलमा गिरफ्त न करें तो मैं इसका तर्जुमा अपनी जबान में करूं। मेरे सिद्दीक अकबर ने मौला अली से पूछा, कहा अली इतना बताओ, इमाम बन के आए हो या मुक्तदी बन, इमाम बन के आए हो या मुक्तदी बन के आए हो? मेरे मौला अली ने मुस्करा के जवाब दिया, फरमाया आना मामूरुन, मैं तो मुक्तदी मामूर बन के आया हूँ। अल्लाह अकबर। फिर मुस्करा के कहा हुजूर ये सवाल करने की क्या जरूरत है? सिद्दीक अकबर ने फिर हाथ जोड़े, कहा हुजूर इसलिए सवाल किया है, जब आप आए हैं सुबह की अजान हो चुकी थी और सुबह की सुन्नतें सहाबा अदा कर चुके थे, मुअज्जिन तकबीर पढ़ चुका था और सिद्दीक इमाम बन के मुसल्ले पे आ चुके थे। वो मुसल्ला खाली है, अगर आप इमाम हैं आओ मुसल्ले पे खड़ो, सिद्दीक पीछे, सिद्दीक अकबर पीछे नमाज पढ़ेंगे। अगर आप मुक्तदी बन के आए हो, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ। मेरे सिद्दीक अकबर ने मौला अली के सामने हाथ जोड़ के कहा अली आप अगर मुक्तदी बन के आए हैं फिर अपने भाई सिद्दीक को इजाजत दो। ये है प्यार सहाबा का। खुदा की अजमत की कसम है, कौन कहता है सहाबा का आपस में इख्तलाफ था? नाना मेरे सिद्दीक अकबर के विसाल का वक्त आया, बुलाया मौला अली को, कहा अली सिद्दीक अकबर को उन्हीं हाथों से गुसल देना, उन्हीं हाथों से गुसल देना जिन हाथों से तूने मेरे रसूलुल्लाह। कौन किसी को अगर दुश्मनों की बात होती, नाना ये सहाबा एक दूसरे के साथ शकर, ये शीरो शकर थे। अल्लाह अकबर। कहा अली मुझे अपने हाथों से गुसल देना और जनाजा अदा करने के बाद सिद्दीक अकबर के इस चार पाई को उठा के दरे रसूल पे ले जाना। अली पाक इतना कह देना, आका की बारगाह में कहना हाज़ा अबू बकर, ये अबू बकर है। आका ये आपका यारे गार यारे मजार बनना। अगर दरवाजा खुद बखुद खुल जाए मुझे हुजूर के पहलू में दाखिल कर देना, सुला देना। अगर दरवाजा रोज़े रसूल का खुद बखुद न खुले मुझे जन्नतुल बकी में ले जाना। ये मौला अली ने ड्यूटी निभाई। पाक अली ने दरे रसूल पे लेके गए और जाके पहली सदा लगाई। रोज़े रसूल का दरवाजा खुला, अंदर से रोज़े रसूल से आवाज आई अदखिल हबीबा इलल हबीब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया लिल्लाह शरीफ, अजमत सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाहु अकबर। आज मैं मुताला कर रहा था सुबह के वक्त तफसीर नईमी 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 224 के ऊपर ये रिवायत बयान हुई। ये लिखी है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है, फरमाया जंगे ओहद का मौका। जिसका कलेजा ठर रहा है हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे। जंगे ओहद का मौका है। अल्लाहु अकबर। मेरे रसूलुल्लाह जब फतह नसीब हुई वापस आने लगे, इधर मदीना तैयबा के अंदर पैगाम पहुंच चुका था, मुसलमानों को फतह नसीब हो गई। इधर से हर मुसलमान माइयां बीबियां औरतें बच्चे ये मदीना तैयबा के रास्ते पे खड़े होकर हुजूर को मरहबा कह रहे थे और साथ साथ अपने मुजाहिदीन की खबर भी पूछ रहे। मेरे रसूल सबसे आगे आगे थे। हजरत मालिक बिन सनान एक सहाबी रसूल थे, वो वहाँ शहीद हो चुके थे। उसकी बीवी और छोटा मासूम बच्चा माँ
अपने बच्चे के हाथ में हाथ डाल के खड़ी है और सिखा रही है अपने मासूम बच्चे को, जब मेरे रसूल आए सलाम कहना और तोतली जबान से कहना, आका या रसूल अल्लाह, फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे बाप का क्या बना, मेरा बाप जिंदा है या शहीद हो चुका है। हर कोई पूछ रहा था। इधर से जब मासूम बच्चे ने पूछा, मेरे रसूल के दिल में ख्याल आया, कैसे बताऊं इस मासूम बच्चे को, कहीं इसका दिल न टूट जाए, अगर शहादत की खबर मिल गई इस बच्चे को, मेरा बाप शहीद हो चुका है, ये बच्चा रोएगा। हुजूर ने फरमाया, पीछे उमर आ रहा है, उमर से पूछना तेरा बाप का। पीछे से अमीरुल मोमिनीन उमर आए। ये मासूम बच्चे ने फिर सलाम किया, फिर अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन बताओ मेरे बाप का क्या बना। और अमीरुल मोमिनीन ने सोचा, जिसकी शहादत की खबर मेरे रसूलुल्लाह ने नहीं दी, उमर कौन है, शहादत की खबरें सुनाने वाला उमर कौन है। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, पीछे मौला अली आ रहे, उनसे पूछो। वो मौला अली जब आए, बच्चे ने फिर तोतली जबान से पूछा, अमी अली मेरे बाप का क्या बना। मौला अली ने पूछा, क्या तूने रसूलुल्लाह से नहीं पूछा। अर्ज की, हुजूर पूछा था। हुजूर ने फरमाया, उमर से पूछो। उमर ने कहा, अली से पूछो। अली भी समझ गए शहादत की खबर नहीं देनी। फरमाया, पीछे सिद्दीक अकबर से, सिद्दीक से पूछो। सिद्दीक अकबर पीछे आ रहे थे। अल्लाहु अकबर। जब ये बच्चे ने फिर हाथ जोड़े, कहा, प्यारे सिद्दीक मेरे बाप का क्या। सिद्दीक अकबर ने सोचा, जिसकी शहादत की अगर खबर देनी होती हुजूर, उमर खबर दे देते, मौला अली दे देते। सिद्दीक लगता है शहादत की खबर नहीं देनी। सिद्दीक कह सकते थे, पीछे किसी से पूछो, लेकिन मेरे सिद्दीक के अंदर से सदा गूंजी, अगर सिद्दीक आज तू इस बच्चे को नहीं बताएगा, ये कयामत तक कोई भी इसे नहीं बता। मेरे सिद्दीक अकबर ने आगे से कहा, ओ बच्चे मुबारक हो, तेरा बाप पीछे इस्लाम का झंडा लेके आ रहा। मेरे सिद्दीक अकबर की जुबान से जुमला निकला, इधर हलचल मच गई, हुजूर तक बात पहुंची लजपाल। नो सिद्दीक अकबर ने शहीद को कह दिया है, वो पीछे आ रहा है। मेरे रसूल ने जब ये सुना, हुजूर जानते थे दिलों के राज। मेरे हुजूर ने सर सजदे में रखा, रो के कहा, मौला मेरे सिद्दीक अकबर ने कह दिया है, आज अगर सिद्दीक की जबान झूठी हो गई, मेरी मेराज की तस्दीक झूठी हो जाएगी। मेरी नबूवत की तस्दीक कौन करेगा। मौला मैं नबी के सजदों की लाज रख ले, मेरे सिद्दीक अकबर के जुमले को मेरे सिद्दीक अकबर के जुमले को सच्चा कर दे। बस मेरे रसूल के सर सजदे में जाने की देर थी। इधर मेरे रसूलुल्लाह की जुबान पे ये जुमले आने की देर थी। इधर से सहाबा दौड़े, कहा, लजपाल सजदे से सर को उठावो, वो देखो अल्लाह ने उस शहीद को जिंदा करके हाथ में झंडा लहरा के दौड़ता। ये है मेरा सिद्दीक अकबर। अल्लाहु अकबर। आखिरी हदीस पाक अर्ज करूं, वक्त ज्यादा हो गया है, काफी अहबाब बड़ी देर से बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। ये शरफुल नबी किताब के अंदर ये हदीस पाक लिखी है। सिद्दीक कौन है। मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह करीम जिब्रील को हुक्म फरमाएगा, हुक्म होगा, जिब्रील खालिस सोने की कुर्सी लगा, खालिस सोने की कुर्सी लगाओ। जिब्राइल अमीन खालिस सोने की कुर्सी लगा। चलो तकरीर पे सुभान अल्लाह ना कहें तो 5-6 घंटों के सफर पे सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, एक मतलब हम गए ना पिशावर के इलाके में, मैं अपने उस्ताद खान मोहम्मद कादरी साहब के साथ था।
ہم جوتے اٹھانے والے تھے، ہمیں فیض بھی جوتے اٹھا کے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ پٹھانوں کا علاقہ تھا، سارے پٹھان تے سارے ہی سو گئے، کسے ٹائم جاگن تا نسوار دی ڈبی کوئی کٹے۔ میں نے استاد نے پوچھے، خان صاحب نے پوچھے، سیالوی صاحب میں جی حضور اے دسن بلایا کہ نہیں؟ میں کہ جی اے تورے والے خان نے بلایا۔ فرمایا میں نے بلا کے لائے، میں بلا کے لائے نا تے استاد نے فرمایا خان صاحب خود بھی جاگ کے بیٹھو تو اپنی قوم نو ہی جگاؤ۔ انہیں اگے جواب دینا کہ مولوی صاحب سانو اعتبار ہے، تسی جو بھی بولو گے سچ بولو۔ بڑا اعتبار ہے، بیٹھو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمانا۔ ایک گل ہور یاد آئی، عرض کروں وہ ایک جگہ تے نعت خان نعت پڑھ رہا سی تے سارے انہیں نعت چھیڑی میں مدینے چلا، وہ سارے میں پڑھن لگے میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ تے پچھلے جڑی قوم سی نو چپ کر کے بیٹھی سی، انہیں نعت خان نے پوچھا تسی نہیں جانا؟ انہیں کہا سی انہوں چڑھان واسطے آیا ہے۔ وہ پچھلی قوم جی چپ بیٹھی ہو گئی، وہ جس ٹائم بول پہ تو میں انشاءاللہ بس کر دے مگا سبحان اللہ کے۔ حدیث پاک سماعت فرمانا۔ میرے کریم نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، مولا جبریل کو حکم فرمائے گا جبریل سونے کی کرسی لگا، کرسی لگ جائے گی، حکم ہوگا جبریل، کیونکہ 1.25 لاکھ نبی کھڑے، 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوں گے، حکم ہوگا جبریل جا میرے خلیل اللہ کو بلا، ابراہیم خلیل اللہ کو بلا کے لایا جائے گا، اور حکم ہوگا خلیل تم سونے کی کرسی پہ بیٹھو۔ پھر حکم ہوگا جبریل دوسری کرسی لگا، دوسری کرسی لگ جائے گی، حکم ہوگا جبریل میرے حبیب کو، میرے محبوب کو بلا کے لا، بٹھایا جائے گا میرے حضور کو۔ اب حکم ہوگا جبریل تیسری کرسی بھی درمیان میں تیسری کرسی لگا۔ اللہ اکبر۔ احباب توجہ فرمانا، تیسری کرسی لگے گی۔ اب رب کی منشا خدا جانے رب کیا چاہتا ہے، لیکن میرے رسول اللہ کے دل میں خیال آئے گا مولا یہ تیسری کرسی لگی آئے، میرا صدیق بھی دیکھ رہا ہے، آج اگر کسی اور کو تو نے بٹھا دیا میرا صدیق کیا سوچے گا۔ محبوب میں بھی صدیق ساتھ، مزار میں بھی صدیق تیرے ساتھ تھا، سفر میں بھی تیرے ساتھ تھا، ہجرت کی رات بھی غار کے اندر بھی تیرے ساتھ تھا، اگر ظالموں نے ظلم کیا تب بھی صدیق اکبر ساتھ تھا۔ آج صدیق کو میرے رسول اللہ نے کیسے جدا کر دیا، مولا میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ صدیق اکبر تو وہ ہے مولا، جب میں نے صدیق کو کہا تھا انگوٹھی پہ لفظ اللہ لکھوا کے لا، اللہ کا نام لکھوا کے لا، صدیق اکبر گئے اور جا کر وہاں نقاش کو بولا اللہ بھی لکھ ساتھ محمد۔ جب انگوٹھی پہ یہ لکھوا کے لایا، صدیق اکبر جو آئے میرے رسول اللہ نے انگوٹھی کو دیکھا، انگوٹھی پہ اللہ بھی لکھا ہے، محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہے، ابو بکر بھی لکھا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا صدیق میں نے تو تجھے کہا تھا صرف لفظ اللہ لکھوانا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھوایا؟ صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں اللہ کے نام سے اپنے محمد کریم کو جدا کیسے کروں، میں نے یہ جان بوجھ کے لکھوایا۔ میرے رسول نے فرمایا پھر اپنا نام کیوں لکھوایا؟ رب نے جبرائیل امین کو جبریل کو بھجوایا، وہ کیوں کس لیے؟ اس لیے کہا محبوب یہ صدیق
सिद्दीक का नाम सिद्दीक ने नहीं लिखवाया, ये तुम्हारा नाम आपका नाम अल्लाह के नाम के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो सिद्दीक की गैरत ने गवारा न किया कहीं रसूलुल्लाह को जुदा न कर डालूं, उन्होंने लिखवाया और सिद्दीक का नाम अल्लाह ने। इसलिए किसी ने कहा हेक दी दम दम सेक के जड़ा हेक को टू कर जाने ओ काफिर ते मुशरिक है, मकनातीस ते लूहे वांगू हेक ढोलन दी छेक के गुलाम फरीदा सुजानन कीते इहो नुस्खा हेक। आखिरी जुमले कहा